بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك هم أصحاب النار هم فيها خالدون، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ گرامی قدر سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی 3 آیات کریمہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے۔ بچے بالکل پیچھے چلے جاؤ، پیچھے باہر بٹھا دو بچوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اور 3 قرآن آیات پڑھی گئی ہے۔ ان آیات اور حدیث کے اندر سود کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے۔ سود جسے بیاج کہا جاتا ہے اور لون بھی کہا جاتا ہے، سود کی حرمت اور سود کی مذمت۔ اسلام کے اندر سود اتنی بری چیز ہے، سود خور سے اللہ نے فرمایا یا تو سود سے رک جا، سود خوری سے باز آ جا، ورنہ پھر اس سود خور کے ساتھ میں اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے۔ اور جس انسان کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی جنگ کا اعلان کریں، اس کی ذلت میں، اس کی رسوائی میں، اس کی ناکامی میں کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور قرآن پاک میں مختلف مقامات پر سود کی حرمت اور سود کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے۔
سورہ آل عمران چوتھے پارے کے اندر، ابھی ہماری تفسیر چل رہی ہے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کی، تو آج ہی صبح فجر کے اندر ایک آیت آئی ہے، تذکرہ چل رہا تھا جنگ احد اور جنگ بدر کا۔ جنگ احد اور جنگ بدر کے تذکرے کے بیچ میں اللہ نے سود کھانے سے منع فرمایا۔ مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے، جنگ کے ذکر کے بیچ میں، جہاد کے تذکرے کے بیچ میں، مجاہدین کے تذکرے کے بیچ میں سود خوروں کا ذکر کیوں لائے؟ اس لیے کہ مجاہد غیرت مند ہوتا ہے، با حیا ہوتا ہے، جرأت مند ہوتا ہے، اور سود خور بزدل ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، اور کمینہ اور خبیث النفس ہوتا ہے۔ سود خور کبھی جہاد نہیں کر سکتا، سود خور کبھی بہادر نہیں ہو سکتا، سود خور کبھی دلیر نہیں ہو سکتا، سود خور کبھی جری نہیں ہو سکتا ہے، یہ بزدل اور گلیاں نکالنے والا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے جہاد کے ذکر کے بیچ میں سود خوری سے منع فرمایا کہ اگر سود خور بنو گے، سود کھاؤ گے، بیاج کھاؤ گے، لون کھاؤ گے، تو کبھی تم مجاہد نہیں بن پاؤ گے، کبھی تمہارے اندر مجاہدین والی صفات نہیں آ پائے گی۔ اس لیے سود خوری سے منع فرمایا الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کا مال کھاتے ہیں، بیاج کے پیسے کھاتے ہیں، بیاج کا کاروبار کرتے ہیں، لون لیتے اور دیتے ہیں، ایسے لوگ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ قیامت کے دن اپنے قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے جیسے وہ شخص جس کو کسی شیطان نے چھو کر کے دیوانہ اور مجنون بنا دیا۔ کبھی کبھی انسان پر جنات کا اثر ہو جاتا ہے، وہ کیسی عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے، کبھی دائیں گرتا ہے، کبھی بائیں گرتا ہے، کبھی عجیب قسم کی آواز نکالتا ہے، کبھی اوپر سے کود پڑتا ہے، ایسے عجیب و غریب مجنون اور پاگل جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ سود خوروں کا بھی قیامت کے دن یہی حال ہوگا، جب یہ قبروں سے نکلیں گے اس طریقے سے یہ پاگل حرکتیں کریں گے جیسے دنیا کے اندر وہ انسان پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہے جس پر شیطان اور جنات کا اثر ہو گیا۔ ذالک بانہم، اللہ نے ان کی یہ حالت کیوں کی ہے؟ قالو، یہ سود کھانے والے لوگ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، سود میں بھی منافع ہے اور تجارت میں بھی منافع ہے، تو ہم اپنی چیز سے یا اپنے مال سے پیسے کما رہے ہیں، یہ تو ہمارا پروفٹ ہے، اس میں کون سی برائی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو، لین دین کو، آپس کے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو، ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ سود کسے کہتے ہیں؟ آپ کسی کو پیسے دیویں اور ان پیسوں کے بدلے میں بڑھا چڑھا کر پیسے لیں، 4 مہینے کی مہلت پر، سال کی مہلت پر، جیسے ہمارے بہت سے حضرات کسی کو پلاٹ لینا ہے یا کوئی بڑی قیمتی چیز خریدنی ہے، لون سے ڈائریکٹ پیسے اٹھاتے ہیں اور پھر قسطوں کے اندر 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ زیادہ بھرتے ہیں۔ یہ سود کی ایک شکل ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی سود کی شکلیں ہیں، یہ ایک ہی شکل ہے۔ تو یہ سود اتنی خطرناک چیز ہے، اللہ نے اس سے منع فرمایا اور نہ ماننے والوں سے
اعلان جنگ فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، وذروا الربا، سود کو چھوڑ دو، بیاج کو چھوڑ دو، لون کو لینا اور دینا دونوں چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے، بینکوں سے لین دین، سودی لین دین بند نہیں کرو گے، اسی طریقے سے لون لیتے رہو گے اور دیتے رہو گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود خوروں سے، سودی کاروبار کرنے والوں سے، بینکوں سے لون اٹھانے والوں سے اعلان جنگ کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اعلان کیا ہے کہ اس کے اللہ کی اس کے جنگ ہے اور رسول کی اس سے جنگ ہے۔ اور جس انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان جنگ کرے، اس کی ذلت میں اور اس کی رسوائی میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، وہ ذلیل ہو کر رہے گا، رسوا ہو کر رہے گا۔ ایک انسان کو سود کے اندر وقتی طور پر، ظاہری طور پر تھوڑا سا دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے، مجھے ابھی مکان بنانے کی ضرورت ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں مکان کے نام پر لون اٹھا لیتا ہوں، ابھی 5 لاکھ کا مکان کے نام پر لون اٹھا لیا اور بینک کو واپس 6 لاکھ بھرنے ہیں۔ یہ 1 لاکھ جو آپ زیادہ بینک کو دے رہے ہو، یہ لون دے رہے ہو، یہ سود دے رہے ہو، اسی کو قرآن نے ربا کہا ہے، اسی کو عربی کے اندر ربا کہا جاتا ہے، اردو کے اندر سود کہا جاتا ہے، ہندی کے اندر بیاج کہا جاتا ہے، انگلش کے اندر انٹرسٹ یا لون جو بھی کہہ سکتے ہو۔ یہ جو آپ دے رہے ہو، اسے قرآن نے منع فرمایا ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ رینٹ کے کرائے کے گھر پہ رہ سکتے ہو، آپ کچے مکان میں بھی رہ سکتے ہو، کیا ضرورت ہے آپ سے بینک سے لون اٹھا کر کے عالی شان بنگلہ بنانے کی اور آگے لیریاں لگانے کی؟ اور اگر آپ نے بینک سے لون اٹھا کر کے یہ کام کیا ہے تو پھر سنو حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، لعن اللہ، اللہ تبارک و تعالی لعنت بھیجتا ہے، اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے، اللہ کا غصہ برستا ہے، آکل الربا، سود کھانے والے پر، وموکلہ، سود کھلانے والے پر، بیاج دینے والا اور بیاج لینے والا، دونوں پر اللہ کی لعنت، وکاتبہ، بیاج کے لین دین کو لکھنے والا، اس پر بھی اللہ کی لعنت، وشاہدیہ، اور بیاج کی لون کی گواہی دینے والا، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور آگے فرمایا، قال وہم سوا، آپ نے فرمایا یہ چاروں کے چاروں گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ لون آپ کو دے رہی ہے بینک، اس بینک کا مالک بھی جو لون دے رہا آپ کو، یہ آکل الربا ہے، یہ سود کھانے والا ہے۔ آپ جو لون اٹھا رہے ہو یہ موکل الربا ہو، لون واپس دینے والے ان کو، اور بیچ میں جو مینیجر بنے ہوئے ہیں یا کمپنی میں یا بینک میں کام کر رہے ہیں اور کمپیوٹر پر بیٹھ کر کے ٹائپنگ کر کے اس لون کے معاملے کو لکھ رہے ہیں، ٹائپ کر رہے ہیں، یہ اس معاملے کی کتابت کرنے والے ہیں، لکھنے والے ہیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور بغیر گواہوں کے بینک سے لون ملتا بھی نہیں ہے۔ یہ جو گواہی دیتے ہیں کہ اگر اس نے لون نہیں بھرا تو ہم اس کی گارنٹی دیتے ہیں، ہم اس کی ضمانت لیتے ہیں، ہم اس کا پیسہ بھریں گے، یہ ضامن بننے والے، یہ گواہ بننے والے، یہ گرانٹر بننے والے، یہ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہے اور ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اس سے بھی خطرناک حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سود کے 70 حصے ہیں، سود یہ پورا کا پورا گند ہے، سود بیاج یہ پورا کا پورا نجس ہے، اس کے 70 حصے ہیں،
70 الگ الگ اس کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں۔ سود کے اندر 70 قسم کی نحوستیں پائی جاتی ہیں، 70 قسم کے گناہ پائے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے آدمی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اس سے خطرناک چیز کیا ہوگی؟ سود لینے والا اتنا بڑا گناہ کرتا ہے، گویا یہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے، اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے۔ ایسی خطرناک حدیث جن کو سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاوے۔ سود لینے والا، سود دینے والا، یہ سب کے سب گناہ میں شریک ہے، اور اس گناہ کی جو سب سے کم درجے کا اثر ہے وہ حدیث میں بتلایا گیا ہے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کوئی انسان سود کا 1 درہم کھائے، سود کا صرف 1 پیسہ کھائے، یہ 70 مرتبہ کسی عورت کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا ہوا ہے۔ دوسری کسی عام عورت کے ساتھ کوئی آدمی 70 مرتبہ زنا کرے تو اس زنا کے گناہ سے بھی سود کے 1 پیسے اور 1 درہم کا گناہ بڑا ہوا ہے۔ اس قدر بھیانک چیز ہے سود۔ اب آج کل ہمارے معاشرے کے اندر مختلف ناموں سے سود کھایا جاتا ہے، الگ الگ بینکوں سے اسکیمیں نکلتی ہے، سب کی سب سودی اسکیمیں ہوتی ہے، نام بدل کر کے سود لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے اور کھایا جا رہا ہے۔ حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قرب قیامت میں، قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت یہ بھی ہے لا یبقى احد الا اکل الربا ومن لم یاکل اصابہ دخان او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا دور آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا، ایسا وقت آئے گا، دنیا میں بسنے والا ہر انسان سود کھانے لگ جائے گا، ہر انسان سودی معاملات میں پڑ جائے گا، نام بدل بدل کر کے سود کھایا جائے گا۔ اور اس دور کے اندر جو سود سے بچنے کی کوشش کرے گا اس کو بھی سود کا دھواں تو پہنچ ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ اثر تو اس کو بھی پہنچ ہی جائے گا۔ ایک گھر کے اندر 4 ممبر ہیں، ان میں سے 3 ممبر حلال کی کمائی کرنے والے ہیں، کوئی ایک بھی اگر حرام کی کمائی لے آتا ہے، اس ایک کی حرام کمائی کی چیز جو گھر میں آئے گی، یہ چیز جو استعمال ہوگی، اس سے جتنے بھی گھر والے استعمال کریں گے یہ سب کے سب سود خوری میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے قیامت کے قریب ایسا دور آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا، لوگ نام بدل بدل کر کے سود کو کھائیں گے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں رہے گا جو سود نہ کھائے، جو سود نہیں کھائے گا اس تک بھی کچھ نہ کچھ اس کا اثر تو پہنچ ہی جائے گا۔ اس لیے سود سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس سود خوری کی وجہ سے جہاں اخروی نقصانات ہیں، اس سے پہلے دنیا کے اندر سود کی وجہ سے انسان پر لا علاج بیماریاں آتی ہیں، انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، انسان پر پریشانیاں آتی ہیں۔ جب ایسا گندا سود کا پیسہ گھر میں آتا ہے تو گھر کے اندر سکون کو ختم کر دیتا ہے، چین کو اٹھا دیتا ہے، مصیبتوں کو اپنے ساتھ لاتا ہے، بیماریوں کو اپنے ساتھ لاتا ہے۔ علماء نے مستقل اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، سود کی تباہ کاریاں، ایک کتاب ہے سود کی تباہ کاریاں، اس میں عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں۔ ایک انسان نے اپنے بیٹے کی شادی میں دھوم دھام کی شادی کرنے کے لیے اپنے مکان کے نام پر
یا پلاٹ کے نام پر لون اٹھایا، سود کا پیسہ لیا اور بڑی عالی شان اس نے شادی کی۔ شادی کرنے کے بعد اللہ نے جو اس کے گھر پر مصیبتیں ڈالی، اس کا ذاتی مکان بھی بک گیا، اس کی بیٹی کو اس کے داماد نے چھوڑ دیا، بیٹی بھی گھر پہ آ گئی، گھر بھی بک گیا، کرائے کے گھر میں ایسی مصیبت میں پھنسا۔ پھر علماء کے پاس پہنچتے ہیں، کوئی نقش دے دو، کوئی تعویذ دے دو، کاروبار بھی نہیں چل رہا ہے، ہماری دکان بھی نہیں چل رہی ہے، بڑے پریشان ہیں، ذاتی مکان بھی بک گیا، گھر بیٹی بھی آ کے گھر بیٹھ گئی ہے، یہ کوئی نہ کوئی ہمارے کسی گناہ کی نحوست ہوتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں زمین پر یا دریاؤں میں، خشکی میں یا تری میں جو بھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، انسان کو مصیبت پہنچتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا کرتوت ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا گناہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی بد کرداری ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا برا کام ہوتا ہے جو اس مصیبت کی شکل میں، اس پریشانی کی شکل میں، اس بیماری کی شکل میں، اس ٹینشن کی شکل میں، اس ڈپریشن کی شکل میں، اس لا علاج بیماری کی شکل میں اس کے ساتھ میں اور اس کے سامنے پیش آتا ہے۔ اس لیے سود خوری سے توبہ کی جائے اور توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ سن ہجری 10 کے اندر حج کرنے گئے اور آپ نے حج فرمایا تو حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، آپ جبل رحمت پر چڑھے، میدان عرفات کے اندر ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کا نام ہے جبل رحمت۔ جبل یہ پہاڑ کو پایا تھا عربی کے اندر، رحمت اس کا نام ہے، اس پر اللہ کی رحمت برستی اس لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، آپ اونٹنی پر سواری ہونے کی حالت میں اس پہاڑی پر چڑھے ہیں، سامنے لاکھوں کا مجموعہ ہے اور آپ نے یہاں پر خطبہ دیا ہے، تقریر فرمائی، اور اس تقریر میں فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، آج سے پہلے جو تم نے سودی لین دین کیے ہیں، آج تم ان سب کاموں سے توبہ کر لو، سودی لین دین سے توبہ کر لو، آج کے بعد کوئی بھی سود نہیں کھائے گا، اور جن لوگوں کا سودی معاملہ کسی دوسرے کے ذمے باقی ہے وہ بھی اس کو معاف کر دے، بس جتنی رقم دی ہوئی ہے اتنی رقم تم واپس دے سکتے ہو، اوپر جو تمہارا بیاج ہے، جو سود ہے، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ آج کے دن میں تمہارے لیے اعلان کرتا ہوں، آج سے سود کا کاروبار بند، سود کا لین دین بند، بیاج کا لین دین بند، نہ کوئی سود دے گا، نہ کوئی سود لے گا، نہ کوئی بیاج دے گا، نہ کوئی بیاج لے گا، اور اس کی شروعات عملی طور سے میں اپنے گھر سے کرتا ہوں۔ میرے چچا عباس کا جن جن لوگوں پر سودی قرضہ ہے میں اس قرضے کو معاف کر دیتا ہوں۔ میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں تو سودی کاروبار کرتا ہی نہیں ہوں، پہلے سے ہی سود سے بچا ہوا ہوں۔ میرے چچا عباس یہ جب تک ایمان نہیں لائے تھے، ایمان سے خارج تھے، یہ سودی کاروبار کرتے تھے، لوگوں کو پیسے دیتے تھے اور پھر بڑا چڑھا کر کے ان سے لیا کرتے تھے، سودی کاروبار کرتے تھے۔ میرے چچا عباس کا جن لوگوں پر سودی قرضہ باقی ہے میں اس تمام کے تمام سود کو معاف کر دیتا ہوں۔ جتنی رقم عباس نے تمہیں دی ہے بس اتنی ہی رقم تمہیں عباس کو لوٹانی ہے، اوپر جو بیاج ہے، جو سود ہے، وہ تمہارے لیے معاف ہے، وہ نہیں دیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد میں صحابہ کرام نے اس سودی معاملات کو ترک کر دیا، سودی کاروبار کو چھوڑ دیا، سودی لین دین کو چھوڑ دیا۔ لیکن آج کے مسلمان کو دیکھیں، تقریباً 70% مسلمان
بینکوں کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں. کسی نے پلاٹ کے نام پر لون لیا ہوا ہے, کسی نے گھر کے نام پر لون لیا ہوا ہے, کسی نے فیکٹری کے نام پر لون لیا ہوا ہے, کسی نے کمپنی کے نام پر لون لیا ہوا ہے, کوئی کسی اور نام سے لون اٹھا کے بیٹھا ہے. یہ سب کے سب سودی کاروبار ہیں. اگر ان سودی کاروبار سے نہیں بچیں گے, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب دینا مشکل ہو جائے گا. اللہ فرمائیں گے میں نے تمہیں منع کیا تھا سود نہیں لینا ہے, اگر سود لوگے تو تمہاری اللہ سے جنگ ہے, تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا لیکن سودی کاروبار کو نہیں چھوڑا, تو آج آجا میرے سامنے کھڑے ہو کر کے مجھ سے کشتی لڑ لے اور مجھ سے جنگ کر لے. حدیث میں آتا ہے میدان محشر میں جب انسان اللہ کے سامنے جائے گا, کسی کی زبان نہیں کھلے گی, بالکل ایسے گنگ ہو جائیں گے, انسان کا ہر عضو بولے گا. اس لیے سودی کاروبار یہ بڑی بری نحوست ہے, معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے. ہمارا جو اسلامی نظام معیشت ہے, جو پیسے کمانے کا نظام ہے اسلام, اس کو کہا جاتا ہے نظام معیشت. نظام معیشت کے اندر سود کو حرام قرار دیا ہے, تجارت کو حلال قرار دیا ہے. نبی علیہ السلام نے تجارت کی ہے, ابو بکر نے تجارت کی ہے, عمر نے تجارت کی ہے, عثمان نے تجارت کی ہے, صحابہ نے تجارت کی ہے, ائمہ مجتہدین نے تجارتیں کی ہے. سود کسی نے نہیں کھایا ہے. یہ سود خور بعض میں انگریزوں کی پیداوار ہے, اور اسی پیداوار کی چلتے چلتے ہمارے مسلمان بھی ان سے متاثر ہو گئے اور سود میں پڑ گئے. اس لیے سود سے بچنے کی ضرورت ہے. ایک اور کمائی کا حرام طریقہ جس کو جوا کہا جاتا ہے, قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اے ایمان والوں, شراب پینا, جوا کھیلنا, اسی طریقے سے انصاب بتوں کے سامنے سجدے کرنا, والازلام اور تیر اندازی کے ذریعے سے فال کھولنا, یہ سب کے سب من عمل شیطان, شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ, تم ان سے بچا کرو. آج قمار کی اور جوئے کی عجیب عجیب شکلیں نکل گئی ہیں. ہمارے علاقے کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر جوئے کی ایک نئی شکل آج پیدا ہوئی ہے جس کو لوٹری کہا جاتا ہے, جس کو ڈرو کہا جاتا ہے. نام اتنا خوبصورت رکھتے ہیں. اگر کوئی آدمی شراب کی بوتل کے اوپر روح افزا شربت کا لیبل لگا لے تو کیا شراب روح افزا بن جائے گی؟ اسی طریقے سے آپ نے اس جوئے کی جو چیز تھی, جوا تھا, اس جوئے کا نام رکھ دیا لکی ڈرو, قسمت کا خزانہ, آئیے قسمت آزمائیے. یہ سب الگ الگ صرف خوبصورت ٹائٹل ہے, خوبصورت نام ہے. ان خوبصورت ناموں کے پیچھے ایک نحوست چھپی ہوئی ہے, ایک بیماری چھپی ہوئی ہے, ایک مصیبت چھپی ہوئی ہے, ایک گناہ چھپا ہوا ہے, ایک اللہ کی نافرمانی چھپی ہوئی ہے, اللہ کی بغاوت چھپی ہوئی ہے, اللہ سے جنگ چھپی ہوئی ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. لکی ڈرو والا ہو, چاہے قسمت کے خزانے والا ہو, چاہے کوئی اور کسی نام والا ہو, یہ ڈرو والے اپنے منافع کے لیے ڈرو شروع کرتے ہیں. ان کی تو 2-2.5 لاکھ روپے کمائی ہو جاتی ہے, لیکن ہزاروں مسلمان ان ڈرو میں شریک ہو کر کے ایک جوئے کے اندر, ایک قمار کے اندر اور ایک سود کی شکل کے اندر شریک ہو کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں, اسلام کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اس لیے ایسی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. جوا کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ معاملہ جس معاملے کے اندر نفع اور نقصان دونوں محمل ہو. اپنے پیسے کو داؤ پر لگانا.